وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سخطك۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: فرض السلام وعيادة المريض وإتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم۔ اللہ آندنے کے کسی مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی اور تسی آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ جو تسی آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو کہ اللہ کا لعلکم ترحمون میں تمہارا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمانے کہ وہ بہترین مسلمان ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کیڑا مسلمان اچھا ہے، کیڑا مسلمان بہترین ہے، کیڑا مسلمان اللہ نے بھی پسند ہے۔ محبوب پیغمبر آنے نے کہ مینوں بھی وہ بندہ میرا امتی سب تو زیادہ عزیز ہے۔ وہ مسلمان ہیں دوستو، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، جو انسان دے یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ سے اگر کسی انسان کی عزت محفوظ ہے وہ انسان مسلمان ہے، بھلے اپنا ہو بھلے بیگانہ ہو، بھلے جاننے والا ہو بھلے انجان۔ جس انسان نے اصلاح کرنی ہے نا کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، پھر اس انسان کو جو ہے نا، حالانکہ طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، وہ ہر کام کر سکتا ہو، اس کے بعد ہر چیز ہو، اتنی قوت ہو کہ وہ دوسرے بندے کو نقصان بھی پہنچا سکتا۔ فرمایا المسلم من سلم المسلم، طاقت ہونے کے باوجود انسان معاف ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے بھی وہ میرا امتی پسند ہے۔ وہ انسان جو طاقت بھی رکھتا ہو، قوت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ انسان کسی کو معاف کر دے، یہ کہہ کہ جا میں تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے، حالانکہ میں نقصان تمہیں پہنچا سکتا، تمہاری گربان میں پکڑ سکتا تھا، تمہیں ذلیل کر سکتا تھا، لیکن میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں، تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر پتہ ہے اللہ پاک کیا کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اللہ کہتے ہیں جب آپ نے کہا نا کہ میں نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر، حالانکہ قوت بھی ہے طاقت بھی ہے، گریبان پکڑ بھی سکتے ہو آپ، لیکن آپ نے معاف کر دیا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری عزت کے اندر اتنا اضافہ کر دیا ہے، اتنا اضافہ کر دیا ہے، پوری دنیا بھی مل جائے اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو پھر آپ کو نہیں کر سکتے۔ پہلا بندہ ہے، حالانکہ اس کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ گریبان پکڑ بھی سکتا ہے، اسے ذلیل بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر رہا ہے۔ اللہ کو حاضر نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ جی میں نے آپ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا، اب میں جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ بھی وہ بھی اس کو معاف کر دیا۔ دیکھو نا ادھر جو ہے نا دو باتیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہوگی تو میں اس کو حقوق اللہ معاف کر دوں گا، جو اللہ کا حق ہے اللہ کہتے ہیں معاف کر دوں گا۔ حقوق العباد وہ ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور جو انسان کسی کا حق مارے، جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو اس کے اوپر ڈٹا رہے، وہ ہے حقوق العباد۔ جب تلک وہ انسان اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان جس کی زبان سے مسلمان محفوظ۔ اب دیکھو نا اللہ نے زبان دی ہے، زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ بتایا آپ نے۔ اب آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں، اپنی زبان سے آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے کہ آپ نے حالانکہ طاقت بھی ہے تکلیف دینے کی، پھر بھی آپ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دیکھو نا میرے محبوب پیغمبر آپ علیہ السلام گئے ہیں طائف کی طرف، طائف کا سفر ہے، کس وجہ سے گئے؟ آپ گئے دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ جب گئے ہیں طائف والوں نے محبوب پیغمبر کا استقبال پتہ کیسے کیا؟ حالانکہ مہمان کا استقبال انسان کو جو ہے کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، تکریم دینی چاہیے، اور کہیں کہ عالم مرحبا، آپ آئے ہو ہمارے لیے ویسے رحمت بن کر آئے ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان اپنا نصیب کو خود لے کر آتا ہے، حالانکہ مہمان ابھی آ رہا ہوتا ہے، اللہ پہلے اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ گھر سے چلا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس نے ذہن بنایا ہے، اپنے ذہن کو لے کر اور اپنے دماغ کے اندر بات کو لے کر وہ آ رہا ہے۔ کیا کرنے آ رہا ہے؟ یار میں جاؤں گا اپنے بھائی کو ملوں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر دکھ درد جو ہے اس سے بانٹوں گا، اس سے میں اپنی بات بھی سناؤں گا، اس کی بھی سنوں گا، اس کی بات بھی سن کے پھر کیا ہوتا ہے انسان کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر گئے طائف کی طرف، کیا کرنے گئے؟ دعوت دینے گئے۔ میرے محبوب پیغمبر طائف کی طرف دعوت دینے گئے، اس کی دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، اسلام کی دعوت۔ میرے محبوب پیغمبر گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے جا کر آپ نے فرمایا کہ طائف والوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو کامیاب۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ کامیابی دے گا۔
اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی میرا اللہ عزت تجھے دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں، طائف والوں کو کہہ رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لیکن انہوں نے پتہ کیا کہا؟ مہمان کی عزت نہیں کی، مہمان کی تکریم نہیں کی، مہمان کو مہمان نہیں سمجھا، دعوت کو دعوت نہیں سمجھا۔ حالانکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، حتیٰ کہ سب کچھ جانتے تھے، سب ان کے ذہن میں تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارا، آپ علیہ السلام کو تکلیف دی، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے ہیں انہوں نے طائف والے، حتیٰ کہ میرے رب کا کرنا ایسا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اکرام مسلم، اس کو کہتے ہیں مسلمان جو ہے کسی مسلمان کو تکلیف ہی نہیں دیتا، وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کا ایمان ہو کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا اقرار کر رہا ہوں، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، اس کے ذہن کے اندر ہو، دل کے اندر بات ہو لا الہ الا اللہ، پھر اس کے دل کے اندر یہ بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دل کے اندر محبوب کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ کیا بن گئے ہیں؟ رہنما بن گئے، رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا نا میرے رب نے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ میں مومن، جو مومن ہے ان کو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں تمہارے اوپر میں نے بڑا احسان کیا۔ آپ نے کون سا احسان کیا؟ میرے اللہ نے کہا میں نے احسان یہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تمہیں ایسا نبی دے دیا ہے جس کا نام ہے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے اوپر مومنو احسان کر دیا، پھر مومنو تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں اس کی امت بنا دیا، اس کا پیروکار بنا دیا، اس کی بات کو مانو، سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جب گئے طائف کی طرف جا کر دعوت دیے، کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کامیابیاں دے گا، اللہ اس دوسرے نوازے، اللہ تمہارا اکرام کرے گا، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو سجایا، اللہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، یار پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ۔ لیکن انہوں نے یہ کہا آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید، آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، یہ پانی کی لگائی ہے، ایک آدمی آ کر کہتے ہیں اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، میں آسمان سے جو ہے برف برساتا ہوں، ایک آیا اس نے کہا اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، یہ پہاڑ کو جو ہے ابھی میں پر ماروں یہ آپس کے اندر مل گیا۔ آپ بتائیں انہوں نے آپ کو نقصان دیا، انہوں نے آپ کو کے ساتھ زیادتی کی، آپ مہمان بن کر آئے، آپ انہوں نے اکرام نہیں کیا، آپ کی بات کو مانا نہیں۔ بتائیں محبوب پیغمبر ابھی آپ بتائیں، ابھی ان کو جو ہے یہی پہ ختم، ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے دوستو کیا کہا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، اگر ان کی اولاد آئے وہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، ان کی بھی اولاد آئے وہ بھی کلمہ نہ پڑھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی تو ان کے اندر ان کی اولاد آئے گی جو کلمہ پڑھے گی مسلمان۔ طائف کے اندر جا کے دیکھ اللہ کے فضل سے مسلمان
مسلمان ہی مسلمان ہے، طائف کیا؟ آج ہم مسلمان، المسلمان مسلمان باللسان، ہماری طاقت ہوتی ہے گربان پکڑنے کی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاف کرو گے کل قیامت والے دن اللہ تمہارے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، تم دنیا میں معاف کرو گے کل قیامت والے دن اللہ تم دنیا کے اندر کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دو گے، کل قیامت والے دن میرے رب نے تمہیں جو ہے معاف بھی کرنا ہے اور تمہارے لیے میرے رب نے جنت کو دیا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ تیسری بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات یار ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی؟ یہ تین چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو فکر کریں، سوچیں یار یہ تین چیزیں کیوں نہیں آتی ہمارے اندر؟ تین چیزیں پتہ کیوں؟ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے اب آپ نے یہ کان اللہ نے دیے ہیں، اس کان سے کسی کی برائی سنو اور کسی کے بارے کے اندر کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، کسی کو کوئی مندہ بول رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس کے پیٹ پیچھے کر رہا ہے، آپ کان سے سن رہے ہو اور آپ کان سے ایسے بات کر دینی ہے کہ ایسے سمجھنا کہ میں نے سنا ہی نہیں، اس بات کی گواہی نہیں دینی، آپ نے کسی کو بتانا نہیں، کہنا نہیں ہے، جس کی اس نے برائی کی آپ نے اس کو کہنا نہیں ہے کہ آپ کے بارے کے اندر یہ دیکھا۔ اگر آپ نے بتایا پھر یہ حدیث کا مفہوم نہیں مسلمون من اسلام، پھر ہم مسلمان کس چیز کے؟ پھر ہمیں مسلمان کون مانے گا؟ کون ہمیں کہے گا تم مسلمان؟ جب ہم کسی کی بات کو جو ہے کسی کے سامنے کرتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کا فرمان من ستر مسلمان ستر اللہ یوم القیامہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جو ہے کسی کی بات سنو، کسی کے اندر عیب دیکھو، کسی کے اندر گناہ دیکھو، کسی کے اندر کمی کوتاہی دیکھو، اس کے اوپر پردہ ڈالو، یہ نہ ہو کہ تم جو ہے اس کے لیے تم جو ہے اس کے ضلالت کا سبب نہ بنو۔ یہ میرے محبوب کا نمبر ہے، اگر تم دنیا کے اندر کسی کے لیے ضلالت کا سبب نہیں بنو گے تو پھر کل کیا مطلب؟ من ستر مسلمان ستر اللہ۔ آج دیکھو نا ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر بات ہوتی ہے، کوئی ایسا مطلب کوئی یعنی کہ آ بھی جائے اس کے ساتھ ہماری مطلب اچھا بولنا ہمارا اچھا، ہمارا جو ہے اس کے ساتھ بات کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ کیا مسلمان اس چیز کا علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینی ہے، دوسرے کو بڑا پن دینا، دوسرے کو سمجھانا ہے، دوسرے کو کہنا تو میرے سے بڑا ہے، بڑے چھوٹا کو، تاکہ ہم کسی کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہم کسی کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تو یہ ہمارا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، ہمارا نقصان، ہماری زندگی کا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے۔ کیا ہے کسی کی بات سنو کام، کیا ہے آپ نے کسی کو سامنے اس کی بات کو جو ہے حتیٰ کہ جس کے بارے کے اندر بات کر رہے ہیں، جس کو گالی دے رہے ہیں، جس کو مدعا بول رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانے نہیں ہے، کہنے ہی نہیں، آپ نے خاموش، آپ نے بات کو انسنی کر دینا، آپ نے کہنا میں نے سنی نہیں۔ اب آپ نے اس کے ساتھ بات، آخری بات ہے غور سے سننا، آپ نے اس سے بات، جب آپ نے اس سے بات کی اب وہ تمہارا گواہ بن گیا، جب وہ گواہ بن گیا مرنا تو ہر کسی، قبر کے اندر ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی کو قبر کے اندر جا کر قبر کے اندر سوال و جواب جو ہوں گے ان کا جواب دینا، جو سوال ہوگا ان کا جواب دینا، جواب کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ من ستر مسلمان ستر اللہ یوم القیامہ،
اب آپ نے اس کی بات کو انسنا کہہ دیا. اگر آپ نے بتایا وہ گواہ بن گیا, کل قیامت میں وہ گواہی ہو اور کہے گا کہ اللہ یہ بندہ تھا جو مجھے بتانے والا تھا, یہ بندہ تھا جو میرے کانوں کو بھرنے والا تھا, یہ بندہ تھا جو میرے دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا کرنے والا تھا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ آپ نے اگر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی, اس کی پردہ پوشی کی, اس کی حفاظت کی اور اس کی گناہ کمیاں بتائیں آپ نے ظاہر نہیں کی دنیا کے اندر, کل قیامت والے دن میرے رب نے آپ کے گناہ ظاہر نہیں کرنے, بغیر حساب کتاب اللہ آپ کو جنت عطا. فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت پھر آپ کو اسلام کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب کرنا. اس کے ہاتھ سے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے اس کے پینے کا فائدہ اتنا ہوگا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے کہ جنت کے داخلے تلک اللہ اس کو پیاس نہیں لگنے دے گا. اتنا فائدہ ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم کسی کی عزت کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کسی بھائی کے پردہ پوشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے, کیسے. اللہ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ, اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پہلا بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے, جس کے ہاتھ سے مسلمان کی گریبان محفوظ ہے, پہلا بندہ. دوسرا بندہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ, اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف, اس کا دل نہیں دکھتا, اس کے دل کے اندر تکلیف. پہلا بندہ جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے اور اس کو اس کے ہاتھ سے تکلیف نہیں, اس کے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ بہت بہترین مسلمان, طاقت رکھنے کے باوجود وہ کسی کو تکلیف. دوسرا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں. تیسرا وہ جو کسی کی بات کو سنتا ہے پھر آگے اس بات کو جو ہے وہ کرتا ہے, آگے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, آگے کسی کو کہتا ہے, آگے کسی کے ساتھ ہے وہ بات کر کے اس انسان کو شرمندہ ہے. اگر آپ نے کسی کی بات سن کر اگر کسی کے سامنے کرو گے, اب آپ نے اس کو بتایا, اس نے جا کر اس سے پوچھا یار آپ نے یہ بات, وہ کہہ رہا یار اس کو تو میں نے رازدار بنا کر اس کو بتایا, اس کو میں نے اس لیے بتایا یار میں تو اس کے ساتھ بات کرنے والا تھا, چل یار اس کے ساتھ دکھ درد جو ہے میرے پاٹے چلو میرے دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو, میں تو یہ سمجھ کر یہ بات آگے بندہ شرمندہ ہو. اب اس انسان نے جس سے اس نے بات پھر ان کا کیا ہوگا, آپس کے اندر لڑائی ہو جائے. لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے بندے کو بچنا چاہیے ایک دوسرے کے گناہوں کے اوپر کمی ہوتے ہیں تو پڑتا. اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے آپ اس کو سمجھاؤ یہ بات صحیح نہیں, یہ بات اچھی نہیں, یہ محبوب کا طریقہ نہیں, یہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. آپ علیہ السلام نے ایسے نہیں تبلیغ, آپ نے تو فرمایا کہ آپ بچو. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نواز دیکھو یہ کیسے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسلمان, اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال. ایک شادی رسول اللہ وضو کرتے ہوئے وہ غلطی کر رہا ہے,
غلطی کر رہا ہے، صحابی ہے رسول غلطی کر رہا ہے، اب انہوں نے دیکھا یار یہ تو غلطی ہے تو پر غلطی کر، اب انہوں نے کہا وہ کیا کر رہا تھا؟ نماز کا وضو کر رہا تھا، وہ نماز کا وضو کر رہا تھا اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نماز کا وضو۔ اللہ اکبر میرا دیکھو، اب انہوں نے کہا کہ ان کو اگر ہم نے کہا برا لگ جائے، یہ حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہم نے پتہ کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ اس صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دیکھیں، حسن کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں سے ہی وضو کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے میں سے ہی وضو کرتا ہوں۔ اب سمجھانے کا طریقہ دیکھو، اب وہ جا کر ان کو کہتے ہیں آپ تو وضو نہیں کرتے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی، آپ نے بیٹھنا کیسے، آپ نے رکوع کیسے کرنا، آپ نے نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے میرے کو۔ آپ علیہ السلام کے یہ نواسے ہیں صحابی رسول، اور آپ نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ وضو میں صحیح کرتا ہوں نہیں کرتا نماز، ایک نے کیا سیدنا حسین نے کیا، پھر دوسرے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ تو وضو کیا وضو کر، جب اس صحابی رسول نے دیکھا وضو تو یہ صحیح کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، پھر وہ پتہ کیا ہے کہتے میں سمجھ گیا غلطی میرے اندر ہے، کرنے کو تو میرے اندر ہے، میں دوں۔ یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، یہ ہے کسی کی اصلاح کرنی، اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں حدیث کے اوپر عمل۔ میرے محبوب قدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد کے اندر بیٹھے، اس مسجد کے اندر بیٹھے، مسجد نبوی کے اندر ایک آیا صحابی رسول ہے، یار غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسان سے ہو جاتی ہے، کمی کوئی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں۔ السلام کے صحابیات نماز پڑھنا شروع، آج ہم سوچیں ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھے، ہم تو اس کو رہنے نہیں دیتے، اگر وہ غلطی کرے تو اس کو جو نماز کے بعد بٹھا دیتے کہ تو نے غلطی کی کیوں۔ محبوب پیغمبر کا طریقہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سمجھا رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے اس کو بتا رہے ہیں، کیسے اس کی اصلاح کریں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نماز پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ معاذ کا یعنی کہ ہاتھ ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز پھر کیا، حالانکہ 3 مرتبہ نماز پڑھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مرتبہ یہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں پڑھی، پھر کیا اللہ کے بندے، پھر کیا، پھر اللہ کو سجدے کر، پھر اللہ کو مت، پھر آپ علیہ السلام کہتے ہوئے تمہیں تو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھی جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑے آرام سے بڑے اخلاص کے ساتھ اس کو پھر آئے آنجنے کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے پڑھنا آتی ہی نہیں، محبوب پیغمبر نے فرمایا اب بیٹھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے کہ جیسے میری زندگی کی آخری نماز، اب اس کے بعد جو ہے مجھے پھر نماز پڑھنے کی طاقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، فرصت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بس میری زندگی کیا ایسے پڑھ، خشوع خضوع سے کھڑے ہو، خشوع خضوع سے آپ نے جو ہے یعنی کہ رکوع کرنا ہے، خشوع خضوع سے جلسہ کرنا ہے، خشوع خضوع سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، خشوع خضوع سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، آپ نے صلوات والسلام نے سکھایا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے ہم کرنا کریں۔ بہرحال جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ میرے ساتھ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔